لائک سب تکریم معزز سادات کرام المذہب الاحترام، بالخصوص فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، دل عزیز فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا الطاف صاحب برکاتی دامت برکاتہم العالیہ، بلبل باغ رسالت مدح رسول سید محمد حسن علی بابو شیرازی کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، مدح رسول حضرت سید ماہین علی بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، و دیگر معزز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین علی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس جلسے میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ اس سے پیشتر مداحان رسول اور بالخصوص حضرت علامہ برکاتی صاحب قبلہ نے ایک بہترین انداز میں آپ کے سامنے وقت کی ضرورت کے پیش نظر عجائبات معراج پر اور جنت اور دوزخ وغیرہ کے جو حالات بیان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم و عمل میں اخلاص و تقوی پرہیزگاری میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں۔
اور رہتی دنیا تک ہم سب کو ان کے علوم و فنون سے بہرہ ور ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ چند باتیں فکر امت کے حوالے سے، یادگاری امت کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے قبل اس شب کی جو فضیلت و کمالات ہیں اور اس شب کو جن الفاظ کے ساتھ ہمارے شعراء نے تعبیر کیا ہے، اسے شعر و شاعری میں تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ قصیدہ معراجیہ اتنی شان سے لکھ کر عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک ایک ایک مصرے کے ایک ایک جز پر سینکڑوں تقریریں ہو سکتی ہیں۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی نے اس رات کو مخصوص انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کو سن لیں۔ کہتے ہیں کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، باد عالم میں باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، اور یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، اور آج کی رات یہ معراج کی رات ہے، آج کی رات یہ معراج کی رات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جذبہ حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، آگے پیچھے فرشتوں کی بارات ہے، آگے پیچھے فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی صحرے کی کیا بات ہے، شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے۔ اور خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے 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 شہنشاہ حسن و بشر، حق کو شوق لکا آج کی رات ہے، حق کو شوق لکا آج کی رات ہے۔ اور طور پر رفعت لامکانی کہاں، دور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رعانی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں، اس کا معجزہ ایک آج کی رات ہے، ان کا معجزہ یہ آج کی رات ہے۔ اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پر کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ برق سے تیز تھا یہ براق آپ کا، یا رسول اللہ برق سے تیز تھا یہ براق آپ کا، حق تعالیٰ کو تھا اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلد چلنا روا آج کی رات ہے۔ اور کون جاتا ہے سلطان دنیا و دین، کون جاتا ہے سلطان دنیا و دین، عرش پر جاتے ہیں ذات حق کریم، اور در پہ حاضر ہے کون روح الامین، کیسا وصل خدا آج کی رات ہے، کیسا وصل خدا آج کی رات ہے۔ اور پھر ہوا کیا تو کہتے ہیں کہ آسمانوں کی ہیں آئینہ بندیاں، آسمانوں کی ہیں آئینہ بندیاں، اور نوری ملک پہنے ہیں وردیاں، جا بجا فرشتوں کی فوجیں کھڑی ہیں، کس کا یہ دبدبا آج کی رات ہے، اور کس کے دیدار کی ہے جہاں میں خوشی، فرش سے عرش تک شادیاں رچی، اور سارے عالم میں ہے جس کی خوشبو بسی، کیسی پیاری فضا آج کی رات ہے، کیسی پیاری فضا آج کی رات ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام کی لڑیاں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس
اس فرش گیتی پر بھیجا تو مختلف مقامات پر حضور کے القابات بیان فرمائے، حضور کے اوصاف بیان فرمائے، اور رسول اللہ کا جو ایک عظیم الشان خاصہ، اور وہ ہے یادگاری امت، یعنی ہر وقت فکر امت میں رہنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاصے کو قرآن عظیم نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، اور مسلمانوں پر کمال مہربان۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم خاصہ اس آیت کریمہ میں پیش کیا گیا۔ میں چند باتیں اس آیت کے حوالے سے معراج کے اس عظیم الشان سفر کے ضمن میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائیں کہ حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس آیت کے ضمن میں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت سیدنا شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے۔ کن کے لیے؟ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان سے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے عرض کی، یا سیدی، آپ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس قدر تعظیم اور توقیر کیوں کرتے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی، اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ انہوں نے یہ عرض کرنے والے نے کہا، حضور آپ ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں آپ اور تمام اہل بغداد کی رائے یہ ہے کہ یہ تو دیوانہ اور مجذوب ہے۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا شبلی جو ہے وہ چلتا پھرتا مجذوب ہے، یعنی ہوش و حواس والا بزرگ جسے کہتے ہیں۔ حالانکہ مجذوب جو ہوتے ہیں ان کو ہوش و حواس نہیں ہوتے، لیکن یہ چلتے پھرتے ہوش و حواس والے بزرگ تھے، اور بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ تو کہا کہ لوگ تو ان کو دیوانہ کہتے ہیں اور آپ ان کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو دل پر بٹھانے کے قابل ہیں۔ ارشاد فرمایا، میں نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جس طرح میں نے رسول اللہ کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا ہے۔ یعنی حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں نے جو معانقہ کیا، مصافحہ کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، یہ میرا عمل نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ اس طرح کیا جیسا کہ میں نے رسول اللہ کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا ہے، اور میں نے اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ تو کہا میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، پھر میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر بن مجاہد، کہ میں نے دیکھا کہ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لا رہے ہیں خواب کی دنیا میں حضور کی بارگاہ میں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شبلی علیہ الرحمہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کون کھڑے ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شبلی کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر ان سے مصافحہ معانقہ کیا، اور ان کی آنکھوں کے درمیان حضور نے بوسہ دیا۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر شبلی پر مہربان ہیں، یعنی عزت دے رہے ہیں، قدر کر رہے ہیں، ان کی قیمت اور منزلت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبلی ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم الی آخرہ یہ آیت پڑھتا ہے، اور اس کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ فرض کے بعد یہ دو آیتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اور 3 مرتبہ اس طرح پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس طریقے کی وجہ سے یہ مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے ان کی قدر و منزلت ایسے کی جیسا کہ آپ نے خواب میں ملاحظہ فرمایا۔ یعنی کائنات میں بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جن کو دربار رسالت کی اس قدر جو ہے پہنچ ہوتی ہے، یہ خاص وصف ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول عطا فرمائیں۔ یہ تو میں نے ایک بات کہہ کر صرف آپ کے سامنے حضور کا جو درد ہے نا اپنی امت کے لیے، لوگ جس کو دیوانہ سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ حضور کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ یعنی یہ روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے کام ہیں کہ جن کاموں کو دیکھنے کے بعد بظاہر ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، کما حق کہوں ان کاموں کو وہاں بہت پسند کیا جا رہا ہوتا ہے جو خاص کر کے امت کے حوالے سے ہوتے ہیں، جیسے دینی تعلیمات کے حوالے سے مدارس ہونا، دنیاوی تعلیمات کے حوالے سے اسکولیں کھولنا، امت کی ہمدردی میں ٹرسٹ بنانا، امت کے بچے اور بچیوں کے لیے ادارے قائم کرنا، اسی طرح حضور کی غریب بچیوں کے لیے سمو شادیوں کا آیوجن کرنا، غریب امت کے لیے راشن تقسیم کرنا، اس طرح علماء مشائخ اور سادات کی ہمدردی میں ہماتن ہر وقت جو ہے کھڑے رہ کر ان کی ہمدردی جتاتے ہوئے ان کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، یہ کام بظاہر ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کام بہت چھوٹے ہیں، لیکن وقت کی ضرورت یہی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہی سب سے بڑے کام ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن اس کو تھوڑا سنجیدگی سے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں امت کے دکھ اور درد کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند رہتے تھے اور حضور نے اپنی امت سے کتنا پیار کیا، آج ہماری اور آپ کی کیفیت ہم سب محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر میری بات آپ کے دل پر اتر جائیں، ہو سکتا ہے اللہ سب سے پہلے میرے دل میں اتار دیں، اگر اتر جائیں تو اس کو تھوڑا آگے فالو کر کے اپنے دوست احباب کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے جو پیارے رسول ہمیں عطا فرمائے وہ ہمارے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے، پر آج ہماری اور آپ کی کیفیت حضور کے معاملات میں کیا ہے، اس کو یہاں سے سمجھ کر جانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا یہ ترمذی شریف کی، حضرت سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے بعد مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، اور فرمایا عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد محدثین اس کی تشریح پہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی حضور کا ایک درد تھا کہ کہیں میں اگر مسواک کو لازم کر دیتا تو کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائیں، تکلیف میں نہ آ جائیں، عشاء کو اگر میں مؤخر کر دیتا تو نہ جانے کئی لوگ جو ہے تکلیف میں آ جاتے کہ رات میں ان کی نیندیں نہ ہوتی، ان کو سکون نہ ملتا۔ اس انداز میں حضور نے اتنے بہترین اعمال کو بھی جو ہے اس انداز میں لازم اور واجب نہ فرما کر ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ دوسری حدیث پاک سنیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ خطبہ میں حج کے فرض ہونے کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ خطبے کے اندر حضور کے فرض ہونے کا ذکر کر رہے ہیں آپ اور فرائض حج اور حج کے فرضیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اب حضور کہہ رہے ہیں حج کی فرضیت کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے عرض کیا یعنی تکرار کی کہ یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ تو یہ جب دو بار کہہ چکے نا تو حضور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد سے بارہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے جو ارشاد فرمایا تو وہ الفاظ یہ تھے، ارشاد فرمایا جو میں بیان کروں اس کے در پہ نہ ہو، یہ کہا میں جو بیان کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں وہاں ہاں کہہ دیتا
تو ہر سال میری امت پر حج فرض ہو جاتا. یعنی کچھ معاملات ایسے حضور کے ہیں کہ حضور کی زبان سے جو نکل گیا وہ نکل گیا, جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو حضور نے یہ کہہ کر روکا, کہا میں جو بیان کروں اس کے در پہ نہ ہو, یعنی اس کی چھان بین اور اس پر سوال نہ کرو, اس لیے کہ اگر میں کہہ دوں گا تو یہ چیز ہر سال فرض ہو جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر سال فرض ہو جاتا تو تمہیں اس کی استطاعت نہ ملتی. تو یہ بھی امت کا درد ہے. اسی طرح صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے, اور ارشاد فرمایا محبوب یہ 3 سوال میں آپ جو چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں, صرف 3 سوال ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ہماری اور آپ کی کیفیت جو ہے نا, اگر ہمیں کوئی ایسا سوال دے دینا تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہر چیز اس میں سمیٹ لی جائیں, بڑا مشکل ہے. بندہ اپنے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے کچھ نہ کچھ مطلب سیٹنگ کر کے وہ 3 سوال میں کچھ بھرنے کی کوشش کرتا. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں کو سلام کہ رسول اللہ کو صرف 3 سوال دیے گئے. کہا محبوب 3 سوال ہے آپ کے لیے, آپ جو پسند کریں نا وہ مانگ لیں. اب حضور کے لیے کیا مطلب پسند رہا ہوگا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ 3 سوال ہے اور اس میں آپ کی پسند آپ مانگ لیں. واہ, حضور کی اس فکر پر قربان جائیں, اپنے دل کا احتساب کر کے جائیں. یہاں سے اٹھے نا تو حضور کا ہمہ وقت خیال رکھتے ہوئے یہاں سے اٹھ کر جائیں, اور یہ زندگی بھر کے لیے یہ سوالات جو ہے نا اس کو یاد رکھ کر جائیں کہ حضور نے اللہ کے اس ارشاد پر, حضور نے جو 3 سوال دیے اللہ نے, اس پر حضور نے کیا طلب فرمایا. حدیث شریف ہے, حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اس وقت جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب میں نے تمہیں 3 سوال عطا فرمائے ہیں اور جو چاہیں آپ مانگ لیں, تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان 3 سوال میں سے 2 سوال دنیا ہی میں مانگ لیے, 1 سوال آخرت کے لیے رکھ دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 2 سوال جو تم نے دنیا میں مانگ لیے وہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پہلا سوال کے اوپر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہا اللہم اغفر لی امتی, یعنی اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. یہ پہلا سوال. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرا سوال ہوا اس میں؟ تو حضور نے دوسرا ارشاد فرمایا, کہا میں نے دوسرے سوال پر جب رب نے کہا مانگو تو میں نے کہا اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. میں نے 2 بار بھی یہی سوال کیا. پھر کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 سوال تو دنیا میں صرف مغفرت مانگ لی امت کی, تیسرے سوال کے معاملے میں تو فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّلَاثَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَى الْخَلْقِ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ. فرمایا میں نے تیسری عرض جو اللہ نے مجھ سے کہا تھا نا مانگو, تو میں نے وہ سوال ابھی دہرایا نہیں, یعنی جواب نہیں مانگا کہ میں یہ مانگتا ہوں, بلکہ میں نے اس تیسری عرض کو آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے جس میں اللہ کی ساری مخلوق اس وقت کسی کی نیاز مند ہوگی تو وہ آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کی نیاز مند ہوگی. یعنی اس وقت سب میری بارگاہ میں رجوع آئیں گے, یہاں تک کہ حضور نے فرمایا لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ, یہاں تک کہ ساری مخلوق میری طرف رجوع کرے گی, یہاں تک کہ اللہ کا خلیل ابراہیم بھی میرا نیاز مند ہوگا. یعنی بابا خلیل بھی جب حاضر ہوں گے حضور کی بارگاہ میں اس وقت ساری خلقت وہاں موجود ہوگی. حضور نے فرمایا وہاں کے لیے میں نے چھوڑا ہے. اللہ اکبر. روایتیں ملتی ہے کہ حضور آپ آخر میں وہاں مانگیں گے کیا؟ حضور نے فرمایا اس وقت بھی رب سے ایک ہی چیز مانگوں گا, اے اللہ میری امت کی شفاعت کا تاج زرین میرے سر پہ سجا دے, میں جس سے چاہوں اٹھاؤں اور جنت تک پہنچا دوں. یہ شفاعت کبریٰ جو ہے نا جس کو مقام محمود کہتے ہیں, یہ حضور کا سوال ابھی باقی ہے. یہ حضور نے ہماری فکر فرمائی.
اور پھر جس کو عشق ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے الفاظ سنیے. فکر امت میں جس کو درد ہوتا ہے نا ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ الفاظ کیا ہے. یہ الفاظ نقل کرنے کے بعد حدیث شریف ہیں اور حدیث شریف کی نقل کے بعد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے گنہگاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمال رافت اور رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال جو ملے تو جو چاہیں وہ مانگ سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی سوال اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اپنے خاندان کے لیے نہیں کیا، اپنے قبیلے کے لیے نہیں کیا، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں سوال کیے تو ایک گنہگاران امت وہ صرف اور صرف اپنی امت کے لیے فرمایا. صرف حضور نے اپنی امت کے لیے کیے. اور پھر فرمایا 2 سوال تو دنیا میں کیے وہ بھی تمہارے واسطے، تیسرا آخرت میں اٹھا رکھا وہ بھی اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آس نہیں ہوگی، کوئی آسرا نہ ہوگا، کوئی بگڑی بنانے والا نہ ہوگا. اور پھر قسم اٹھاتے ہیں واللہ العظیم، واللہ العظیم، کہتے ہیں قسم اس کی جس نے آپ کو مہربان بنا کر بھیجا ہے، ہرگز کوئی ماں اپنے پیارے اور اقلیتے کو اور اپنے بیٹے پر اتنی نیازمند اور اتنی مہربان نہیں ہوگی جتنے قیامت کے دن مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں اس حد تک ہے. ہمارے بزرگوں نے جیتے جی روایتیں بھی بہت ساری بیان کی ہیں. ان میں سے ایک روایت سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد شب معراج میں حضور نے اپنی امت کا کتنا بڑا خیال کیا. ایک روایت ملتی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم میں سے ہر کسی کا گزر پل صراط سے ہوگا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوگی جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوئی اور غم امت میں حضور اس دن یعنی یہ آیت نازل ہونے کے بعد مسجد نبی شریف سے باہر نکل گئے اور ایک پہاڑ قریب میں جس کو جبل طلا کہتے ہیں وہاں تشریف لے گئے. اور وہاں تشریف لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں یا رب سلم امتی کی صدائیں بلند فرما دی. حضور رو رہے ہیں. ایک دن بیت گیا، 2 دن بیتے، تیسرا دن شروع ہو گیا. لیکن جو اس وقت صحابہ اور اہل بیت جو تھے ان کی کیفیت تبدیل ہو چکی تھی، اس لیے کہ ان کا تو ہر دن عید کا دن ہوتا تھا، اس لیے کہ صبح کی سفیدی نمودار ہوتی تھی تو صرف آسمان کا سورج نہیں نکلتا تھا بلکہ مدینے کا سورج بھی نمودار ہوتا تھا. اور حضور تشریف فرما ہوتے، صحابہ دیکھتے ان کی دل کی جو ہے ٹھنڈکیں ہو جاتی اور سکون قرار مل جاتا. اب روزانہ کا یہ معمول تھا، 3 شبانہ روز سے حضور غائب ہیں، تشریف لے جا چکے ہیں. صحابہ بڑے پریشان ہوئے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ پیش تھے، یعنی آپ خود بیان کرتے حضرت ابو ہریرہ کہ میری کیفیت یہ تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا تو میں جنگل و بیابان میں نکل گیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پیش تھے. اب یہ دونوں روایتوں کو اگر تطبیق مطلب یوں کیا جائے کہ دونوں روایتیں ہو سکتی ہے اور دونوں انداز اپنی شان ہے. میں دونوں کو ملا جلا کر ایک مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل میں نکلا نا تو ایک چرواہے کو میں نے دیکھا اور اسے پوچھا، کہا کہ یہاں سے کسی کو آتے جاتے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں. بار بار پوچھنے پر اس نے صرف اتنا کہا کہ میں تو نہیں جانتا کون آیا اور گیا. یہ پہاڑ ہے نا؟ کہاں ہاں. جبل طلا؟ کہاں ہاں. کہا اس کی غار میں ایک بندہ ہے اور وہ رو رہا ہے. میں نے تو اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے رونے کی آواز جو ہے نا یہاں تک آتی ہے. میرے دل پر تو اتنی اثر کارک نہ ہوئی لیکن میں جو یہ بکریاں اور جانور چرا رہا ہوں نا، کہاں ہاں. کہا انہوں نے ان کی جب سے آواز سنی ہے نا تو 3 دن سے میرے جانوروں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اب پوری امت کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ حضور کا درد بڑا لہجہ کتنا ہوگا امت کے معاملے میں کہ جانور بھی سنتے تھے نا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے. آج ہماری اور آپ کی کیفیت ہی دیگر گوں ہے کہ ہم نے حضور کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں.
یقیناً شب معراج النبی منانا قابل تعریف ہے، اس میں آنا قابل مبارکباد ہے۔ حضور کا جشن ہم نہیں منائیں گے تو پھر کس کا منائیں گے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کا درد پیش کیا، اس حوالے سے ہمیں حضور کی امت کے معاملات میں حضور کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور کی امت کی رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے افراد تیار کرنے ہوں گے، ایسے جوان تیار کرنے ہوں گے، ایسے طلبہ اور علماء تیار کرنے ہوں گے، ایسے مجاہد تیار کرنے ہوں گے کہ جو ہر موڑ پر حضور کی امت کی رہنمائی کر سکیں۔ آنے والا وقت جو ہے بڑا بھیانک وقت ہوگا، یہاں تک کہ دنیا یہ تحقیق کرنے کے بعد اس بات پر آمادہ ہے کہ یہ امت اب کبھی بلند نہیں ہوگی، اتنی گر چکی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اسلام ہمیشہ سر بلند رہا ہے، یہ امت صرف یہ چند روز کے لیے نہیں آئی ہے، حضور نے صبح قیامت تک کے لیے اپنی امت کی نگہبانی کا جو ہے ذمہ لیا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جو ہے اتنے انتظام کیے ہیں، وہ رہنمائی کے لیے اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، وہ رہنمائی کے لیے اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہی قرآن صبح قیامت تک کے لیے کافی ہے، اور محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اور سنت ہی ہم سب کے لیے صبح قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ سکھانے والے ہمیں اور آپ کو تیار کرنے ہوں گے، اس لیے کہ آپ دیکھ لیں ہمارے علماء نے یہ کہا لکھا ہے اس کو کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن کبھی مٹ نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے انتخاب یعنی سبب کون چیز بنی؟ تو فرمایا وہ امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے بن گئے۔ یعنی کوئی اگر قرآن اوراق پہ لکھا ہوا جلا سکتا ہے، یعنی دیوار پہ لکھا مٹا سکتا ہے، لیکن حضور کی امت کا بچہ اگر دل میں سمو لے تو کوئی مٹا نہیں سکتا، یعنی وہ خود پہلے مٹ جائے گا لیکن قرآن مٹنے نہیں دے گا۔ وہ یہ اللہ نے اسباب بنائے اور ان کا انتخاب ہوا، اور جن لوگوں نے حفظ کیا نا تو بزرگوں نے لکھا ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑے مفکر کا جملہ دو رہا ہوں، کہا اگر حافظ قرآن ولی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس کی فضیلت یہ ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں قدر ڈاکٹر کی ہوتی ہے، پولیس کی ہوتی ہے، وکیل اور جج کی، وہ وقت کا مفکر یہ کہہ رہا ہے، کہا اگر حافظ ولی نہیں ہے تو کوئی نہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا جو رب قرآن کو لوح محفوظ میں لکھ کر رکھا ہے، اللہ نے حضور کے صدقے میں اس حافظ قرآن کے سینے میں صبر فرما دیا۔ یعنی یہ قرآن کی فضیلت حضور نے بیان کی، اور حضور نے اسی شب معراج کے حوالے سے ارشاد فرمایا نا، کہا مجھے عرش کے خزانوں میں سے جو خزانہ دیا گیا اس میں سے دو چیزیں حضور نے خاص ذکر فرمائی، کہا پہلی سورہ فاتحہ عطا فرمائی اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں عطا فرمائی۔ یعنی یہ کہہ کر ہمیں قرآن کی طرف راغب کیا حضور نے۔ لیکن یارو یہ وہ لوگ تھے جن کو حضور کے معاملے میں اتنا درد تھا، بے چین ہو گئے وہ، اور حضور کتنے امت کے معاملے میں بے چین تھے کہ پل صراط پار کرانا، اور پل صراط کے معاملات میں نے ایک روایت پڑھی 5 سال کا راستہ، کسی نے لکھا 15 سال کا راستہ، کسی نے لکھا 30 سال کا راستہ، اور کسی نے لکھا ہے کہ وہ دن جو گزرے گا نا اس دن سب گزر ہی رہے ہوں گے، یعنی پورا دن وہ گزرنا رہے گا، یعنی کیونکہ سب کو گزرنا، اس میں کوئی باقی نہیں، سب کے لیے لازم ہے کہ یہاں سے سب کا گزر ہوگا۔ اب وہ دن اتنا بڑا ہوگا کہ سب وہاں سے گزر ہی رہے ہوں گے، اور امام عشق و محبت نے جب یہ حالات پڑھے ہوں گے تو کہتے ہیں آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، المدد اے رہنما تم پہ کروڑوں درود۔ کہیں فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اس انداز میں انہوں نے کہا۔ کہیں کہتے ہیں یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، اور حضور کا ساتھ مانگ کر جب غور کیا نا کہ یہ رات کے اندھیرے میں، یہ تنہائی میں، یہ تاریکی میں، وہ بھی جہنم کے اوپر جو پل بچھایا گیا ہوگا، امام عشق و محبت نے حضور کا ساتھ کیوں مانگا؟ تو یہ بھی حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن تنہا میں پل صراط سے نہ گزروں گا، بلکہ فرمایا میں اپنی امت کے ساتھ پل صراط پار کروں گا، یعنی حضور ساتھ ہوں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بڑے مزے سے کہتے ہیں اور بے باک ہو کر کہتے ہیں رضا پل سے وجد کرتے گزر گئے، یعنی جب کوئی بڑا ساتھ میں ہوتا ہے نا تو اس کا پاور بھی تو ہوتا ہے نا۔ اب ان کے پاور کی تو میں کیا بات کروں کہ اشارہ اگر کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو یہ سورج پلٹا دے، ابرو کا اشارہ کر دے تو درخت دوڑتے چلے آئیں، صرف اپنی آنکھوں کا اشارہ کر دے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، اگر وہ اشارہ کر دے تو زمین جو ہے وہ پہلوان کو پکڑ کر اپنے اندر دھسا لے، اور اس سے پڑھ کر کیا کہوں، اگر غار کے اندر ابو بکر غمگین ہو جائے تو حضور اشارہ کرتے ہیں، حدیث شریف میں
پیدل چلیں گے، جن کے اشاروں پر اللہ یہ وسعتیں دیتا ہے. اور ایک اشارہ اسی شب معراج میں، اللہ کیا حضور کے اشارے ہیں. اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چیر گیا. اتنی شان کے مالک ہے حضور. اور حضور نے ایک اشارہ وہاں بھی دیا، اسی حوالے سے ہے، لیکن میں درد بتا رہا ہوں، پہلے درد سن لیں. کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے سنا نا تو میں فوراً وہاں پہنچ گیا، میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں. اور اس کے بعد میں نے دیگر صحابہ کو اطلاع دی، سب نکلا ہے اور پورا جمگٹھا اس غار پر لگ گیا. یا کہ بعد دیگر عرضیاں ہو رہی ہیں کہ حضور سر اٹھا لیں، حضور سر اٹھا لیں، حضور سر اٹھا لیں. لیکن واہ یادگاری امت میں اتنے مست ہے. حضور نے سب کو جواب دیا کہ ابھی کوئی سوال نہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں رب سلم کی صدا پکار کر کے اپنی امت کے پلسرات کے راستے کو آسان کر رہا ہوں. یعنی پلسرات آسانی سے میری امت گزر جائیں، بس یہی میں کر رہا ہوں، آپ مجھے کر لینے دیں. حضور پورا دن، تیسرا دن ہے اور صحابہ پریشان ہیں، سب حاضر ہیں، یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی. حضور نے سر نہیں اٹھایا، سجدے میں یا رب سلم امتی کی صدائیں بلند ہیں. اور جیسے ہی یا رب سلم امتی یا رب سلم امتی کر رہے ہیں تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضور بڑے بے قرار ہیں امت کے معاملے میں، اور حضور کو کوئی چیز قرار نہیں دے سکتی. اب حضور اتنے غمگین ہو چکے ہیں، اب ایک کام کرتے ہیں. کہا کائنات میں اللہ نے حضور کے قرار کے لیے ایک شخصیت بھیجی ہے. میں نے پوچھا کہ وہ صحابہ نے کس کا انتخاب کیا ہوگا، تو بریلی شریف کی سرزمین سے آواز آئی، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. یعنی رسول اللہ کی جان کی اگر کوئی راحت اور ٹھنڈک ہے تو وہ صرف سیدہ ہیں، انہیں بلا لیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاص رسول اللہ کے اہل بیت میں شامل کیے گئے، ان کو بھیجا گیا. با پردہ سیدہ کائنات تشریف لائیں اور صحابہ دور دراز ہٹ گئے. اور جیسے غار پر سیدہ کائنات پہنچتی ہے، دل کی گہرائیوں سے سنیں، سیدہ نے پہلا عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیے حضور کی جان کی راحت ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ حضور سر اٹھا لیں، نہیں، بلکہ یوں کہا کہ حضور ایک نظر اٹھا کر تو دیکھیں کہ صحابہ کتنے پریشان ہیں. یعنی امت کی طرف اشارہ کیا. پھر جب امت کی بات کر لی کہ حضور کسی کو ہوش نہیں اپنا، حضور میں اپنے ساتھ آپ کے دونوں لاڈلے حسنین کریمین کو بھی لے کر آئی ہوں. سیدہ کے جملوں میں کتنا اثر ہوگا، ہم اس کو مطلب الفاظ کی مالا میں بیان نہیں کر سکتے. لیکن یہ رسول اللہ کے خاندان کا وطیرہ ہے. انہوں نے یہ عرضیاں رکھی، کہا کسی بھی بہانے حضور سر اٹھا لیں. لیکن واہ یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں کو سلام. آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی کتنا سمجھایا اور کتنا سنوارا تھا. اللہ نے کتنا پاکیزہ خاندان بنایا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا، فاطمہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ صراط والی آیت نازل ہو چکی ہے اور ہم سب کو اس پر سے گزرنا ہے؟ بس اتنا سننا تھا. اس میں 3 روایتیں میری نظر سے گزری. پہلی روایت میں بیان کر رہا ہوں جو انوار البیان میں، سیدہ کائنات نے ایک جملہ عریضہ پیش کیا، کہا یا رسول اللہ، اگر آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تو آج تمہاری بیٹی فاطمہ یہیں غار کے دروازے پر ایک سجدہ کرے گی اور اس وقت تک نہ اٹھائے گی جب تک کہ قیامت برپا نہ ہو جائے. یعنی اگر آپ نے سر نہیں اٹھایا تو میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی. پھر ایک جملہ یہ، اسی وقت جبریل علیہ السلام کا نزول ہے. ایک دوسری روایت ہے جو 20 تقریر میں وہ مصنف نے لکھی ہے، جو میری نظر سے گزری ہے. اس وقت سیدہ کائنات نے عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا ہے. اگر آپ نے میری بات نہ رکھی تو کہیں ایسا نہ ہو جائیں کہ میں اپنی چادر جو ہے نا وہ سر سے اٹھا لوں اور کہیں چاند اور سورج اس کا نظارہ نہ کر لیں، اور اس حیا میں کہیں وہ 2 ٹکڑے نہ ہو جائیں اور قیامت برپا نہ ہو جائیں. یعنی یہ شہزادی رسول کا خیال ہے. جب یہ 2 جملے سنے اور تیسری روایت یہ ہے کہ اس کے بعد سیدہ کائنات نے مولا کائنات کو طلب کیا اور قریب بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، کہا میرے سرتاج ایک کام کریں. کہا کیا؟ کہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ حضور کو اٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے. کہا کیا؟ کہا حضور سب سے زیادہ جو غمگین ہے نا وہ اپنی امت کی وجہ سے. کہا ہاں. کہا ہم 5 افراد مل کر امت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں.
یعنی امت کا غم جو حضور کے دل پر ہے وہ غم ہم اپنے سینے پر لے لیں. کہا کیسے؟ کہا ابو بکر سے کہیں آپ جا کر کہ ابو بکر یہ وعدہ کریں اور عہد کریں یہاں کہ قیامت کا جب دین ہوگا اور حضور کی امت کے بوڑھوں کو جب پیش کیا جائیں تو ابو بکر میزان عمل پر بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اللہ ان بوڑھوں کو عذاب دینا ہے تو وہ سارا عذاب ابو بکر کو دے دے. یہ صدیق اکبر ہے، کہتے ہیں یہ سارا عذاب ہمیں دے دیں. اور فرمایا مولا کائنات آپ بھی عہد کریں کہ جوانوں کے عذاب کے معاملات آئیں تو آپ کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ امت کے جوانوں کو عذاب نہ دیں، یہ سارا عذاب علی المرتضیٰ کو دے دیں. اور اے شہزادوں تم بھی عہد کرو کہ بچوں کو عذاب ہوگا اور وہ تم اپنے سر لے لو گے. اور میں خود عہد کرتی ہوں کہ قیامت کے دن امت کی عورتوں کے معاملات آئیں گے تو فاطمہ عرش کا پایا پکڑ کر کھڑی رہ جائے گی اور عریضہ پیش کرے گی کہ مولا امت کی عورتوں کو جو ہے بابا کی امت کی عورتوں کو عذاب نہ دے، یہ سارا عذاب فاطمہ پر ڈال دے. اور پھر مولا کائنات سے کہتی ہیں اللہ بڑا کریم ہے، نہ وہ ابو بکر کو عذاب دے گا، نہ علی المرتضیٰ کو عذاب دے گا، نہ حسنین کریمین کو عذاب دے گا، نہ وہ مجھے عذاب دے گا. اس کی شان کریمی یہی ہے. لیکن یہ عہد کر کے اگر ہم نے بابا کو بتا دیا تو مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا لیں گے. جب یہ عہد و پیمان ہو چکے اس کے بعد سیدہ نے عرض کیا نا، اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ فاطمہ نے بہت بڑا انتظام فرما دیا. یہی شب معراج کی حکمت ہے. یہ جو حضور تشریف لے گئے یہی راز بتانے کے لیے، یہی دکھانا مقصد تھا. جیسے ہی کہا نا فاطمہ نے بہت بڑا عہد و پیمان لے لیا ہے، انتظام کر دیا محبوب آپ اپنی امت کے معاملہ میں غمگین نہ ہو، سر اٹھا لیں، قیامت کے آپ کی امت کے معاملات میں آپ کو راضی کیا جائے گا اور وہی سلوک کیا جائے گا جو آپ کی شہزادی فاطمہ الزہرا چاہتی ہے. یعنی وہاں فیصلہ ہی رسول اللہ کی بیٹی کی مرضی پر ہوگا. یہ حدیث شریف کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. لیکن یارو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو زمین کی غار ہے جس پر حضور کا یہ ذکر میں نے آپ کے سامنے سنا کر ایک بات عرض کر دی. لیکن ایک بات جو ہے میں عرش اور عرش سے پرے لا مقام اور وہاں جہاں لفظ وہاں بھی نہیں، کہاں یہ بھی نہیں، یعنی کیف و کیفیات ساری چیزیں مفقود ہیں. وہاں صرف دو ذات ہیں، ایک ذات کو ذات خدا کہتے ہیں اور دوسری ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. اب وہاں کم و بیش ہمارے بزرگوں کے یہ تفسیری بیان کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اس آیت کے تحت تفسیر میں مفسرین نے اور کئی آیتیں اسی معراج کے ضمن میں جو گپت بیان کی گئی، یعنی اس کو چھپا کر رکھا، اس کی حکمتیں بیان کی کہ اللہ نے پھر وہاں جو وحی فرمائی تو وہ کون سی وحی تھی. اب اس کے بارے میں مفسرین نے کہیں سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں بیان کیا ہے، مختلف عناوین ہے قرآن عظیم میں، کہیں یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے بیان کی اس پہ بیان کیا ہے، مختلف انداز میں مفسرین نے بیان کیا ہے. لیکن صاحب معارج النبوت میں کم و بیش 40 اقوال پیش کیے ہیں اور وہ 40 وہ ہے جو صحابہ نے شب معراج کے بعد ڈائریکٹ فیس ٹو فیس رسول اللہ سے پوچھ لیا تھا کہ اس رات جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی اس میں اللہ نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے اللہ سے کیا کہا. یعنی وہ راز و نیاز والی باتوں میں اسی آیت کی ضمن میں 40 اقوال بیان کیے ہیں. ان میں سے چند اقوال میں سرسری طور پر پڑھ دیتا ہوں. اللہ کرے اگر آپ کے دل و دماغ پر اتر جائیں تو اس کو لے کر جائیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوگی. میں نے کئی بار اس کو جو ہے ریپیٹ کیا ہے، لیکن اگر کوئی جملہ ریپیٹ ہو جائے تو اس کو بطور برکت سن لیں گے. میں نمبر 6 سے بیان کر رہا ہوں، یہ نمبر 5 سے حضرت ابن عباس کا قول ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ محبوب آپ ہماری عبادت خلوت میں آپ نے کی ہیں، اب امت کی شفاعت کا جب معاملہ آئے گا نا تو وہاں آپ کو جلوت میں لایا جائے گا. یعنی قیامت کا دین چھپا ہوا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں سب کے سامنے آپ کو لایا جائے گا. آپ نے یہ خلوت میں عبادت کی، اس کا صلہ جو ہے وہاں یوں دیا جائے گا. چھٹا قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرمایا، یعنی راز و نیاز میں جو وہاں تشریف لے گئے، فرمایا کہ اگر مجھے
آپ کی امت پر عتاب کرنا پسند نہ ہوتا تو میں قیامت کو ان سے ہرگز حساب نہ لیتا. پھر خطاب آیا، اے محبوب آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو غمگین ہیں صرف آپ کا غم آپ ہی کو ہے اور آپ ہی اس فکر میں ہیں. نہیں محبوب، اس غم کو آپ دور کر دیں. بلکہ خطاب آیا، محبوب یہ راز صرف میں اور آپ کے درمیان ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا صرف مقصود ایک ہی ہے کہ صرف میں اور صرف آپ. یعنی یہ دو ذاتیں ہیں، صرف آپ اور میں ہی مقصود ہیں، اور باقی جو چیزیں پیدا کی گئی اور جو آپ کی امت کے معاملات ہیں تو وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے بنائی گئی. اب جب آپ کو میں نے آپ کو اپنے لیے ظاہر کیا تو اب میرے اور تمہارے درمیان ہے یہ امت کے معاملات میں آپ غمگین نہ ہو. 7ویں خطاب میں ارشاد فرمایا یہ بات، اور 8ویں خطاب میں یوں ارشاد فرمایا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا یہ اور الم نشرح یہ دونوں جب صورتیں نازل کی گئی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں کو دے کر محبوب کو امت کا غم دور فرما کر انہیں یہ بشارت عطا فرمائی کہ آپ کے لیے یہ ساری جو صورتیں دی جا رہی ہے اس کے معاملات آپ قیامت میں دیکھیں گے. اور اس آیت میں یہ آیت جو ہے نا صحابہ نے اس پر فخر کیا، یعنی آپس میں تذکرہ کرتے کہ رحمت بری آیت ہے. تو سورہ والضحیٰ کی یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور صحابہ نے جب پوچھا نا کہ حضور آپ کب راضی ہوں گے تو فرمایا میں اپنی ساری امت کو جب تک جنت میں نہیں دیکھ لیتا نا تب تک راضی نہیں ہوں گا. یعنی سارے کے ساروں کو جنت میں دیکھ لوں گا. 9ویں بات اللہ رب العزت نے وہی فرمائی کہ محبوب قیامت کے دن جنت تمام انبیاء پر حرام کر دی گئی ہے جب تک کہ آپ داخل نہ ہو جائیں. اور فرمایا ساری امتوں پر حرام کر دی گئی ہے جب تک کہ آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں. یہ درد امت ہے جو وہاں باتیں ہو رہی ہے. 10ویں بات ارشاد فرمائی کہ محبوب آپ یہ غمگین کبھی نہ ہونا. آج ہمارے بھی آپ کے بھی حالات بڑے سنگین گزر رہے ہیں، جو یہ راز و نیاز کی باتوں میں کبھی کبھی ہمیں اور آپ کو سب کو تسلیہ مل جاتی ہے. حالانکہ یہ ان کا بیان ہے جس میں لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی ان کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے، لیکن حق یہی ہے جو ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب آپ یہ کبھی غم نہ کریں کہ آپ کی امت مالدار کیوں نہیں ہے. میں نے آپ کی امت کو مالدار بنانا ہی نہیں ہے. عریضہ پیش کیا، کہا مولا ایسا کیوں؟ کہا صرف اس لیے کہ آپ کی امت کا حساب لمبا نہ ہو جائے، یعنی اس لیے مالدار نہیں بنایا. اور کہا محبوب آپ اپنی امت کی عمر جو ہے نا کم ہے. کہا ہاں. کہا اس پہ بھی فکر مند نہ ہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بندہ جب لمبی عمر پا لیتا ہے نا تو دنیا میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں نے یہ چاہا اپنی شان کہ آپ کی امت کی عمر کم کر دوں گا تاکہ وہ دنیا میں مضبوط نہ ہو، آخرت کی طرف اپنا رجحان کر لیں. اس لیے جلدی ان کی عمریں کم کر دی گئی. پھر فرمایا محبوب آپ کی امت کو اچانک موت نہیں دیتا، یعنی بیماریاں دیتا ہوں، آزمائشیں دیتا ہوں، مصائب و آلام میں ڈالتا ہوں، یعنی کافی دن تک بستر پر رکھتا ہوں. کہا مولا ایسا کیوں؟ کہا جو اچانک موت آئے گی تو بغیر توبہ کے جا سکتا ہے، آپ کی امت کے لیے یہ وقفہ رکھتا ہوں تاکہ بیمار پڑتے پڑتے وہ اپنے گناہوں سے صاف اور ستھرا ہو جائیں. یعنی یہ راز بتایا. اور پھر فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اور آپ کی امت کو آخر میں کیوں بھیجا؟ تو اس میں آپ کی امت کی بات یہ ہے. کہا کیوں؟ کہا میں چاہتا تو آدم سے پہلے ہی بھیج دیتا، آپ کو بھی بھیج دیتا، آپ کی امت کو بھی بھیج دیتا، لیکن آپ کو اور آپ کی امت کو آخر میں بھیجنے میں میری حکمت یہ ہے. کہا کیا؟ کہا آخر زمانے میں اس لیے پیدا کیا کہ جب آخر میں آپ ہی ہے اور آپ کی امت ہے. کہا ہاں. کہا جیسے موت آئے گی قبر میں جائیں گے، کم وقفہ گزرے گا قیامت آ جائے گی، تو کم از کم وقفے میں آپ کو قبروں میں رہنا ہوگا. اگر پہلے بھیج دیتا تو اس وقت تک جب تک قیامت نہیں آتی لمبا ٹائم گزر جاتا. اتنی دیر تک آپ کی امت کو قبر میں نہ رہنا پڑے، اس لیے آخر میں لایا تاکہ جلدی قبروں سے باہر نکال کر میدان قیامت میں لایا جائے. یعنی یہ حکمت بتائی. 10ویں بات ارشاد فرمائی محبوب جو بھی مجھے یاد کرے گا، میرا ذکر کرے گا تو وہ میرا مہمان ہے. یعنی جو بھی جس حالت میں مجھے یاد کرے گا وہ میرا مہمان ہے. فرمایا جو شکر کرے گا میں اس کی نعمت میں زیادتی کر دوں گا، جو اطاعت گزاری کرے گا میری عنایت اور مہربانی اس پر سایہ فگن رہے گی، اور میں شکر گزاروں کو اپنی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں کرتا. ہاں وہ بیمار ہیں تو میں طبیب ہوں،
یعنی کبھی بھی ان کو جو ہے نا امیدی کی طرف جانے نہیں دیتا. میں طبیب ہوں, یعنی میری رحمت ہر وقت اس کے لیے شفا بن کر کھڑی رہے گی, یعنی اسے شفا یاب کر دوں گا. اور پھر فرمایا اگر میرا بندہ یعنی آپ کا امتی میری طرف رجوع آئے گا نا تو کیا فرمایا, کہا محبوب میں آپ کی امت کا دوست ہوں, یعنی اللہ کہہ رہا میں آپ کی امت کا دوست ہوں. اگر وہ توبہ نہ کریں تو فرمایا میں ان کے گناہوں کی معافی کی خاطر انہیں مصیبت میں ڈال دوں گا, بلا میں ڈال دوں گا, اور ایسے جال میں اسے پھنسائے رکھوں گا تہاں تک کہ اسے صبر کی توفیق دے دوں, اور ان برائیوں کی وجہ یہ مصیبتوں کی وجہ سے اس کے سارے گناہ اس پر غم ڈال کر مٹا دوں گا. یعنی یہ آزمائش کی بات بتائی. 12ویں بات ارشاد فرمائی, کہا محبوب جس طرح چاہیں آپ کی امت اور آپ زندگی گزاریں گے, لیکن محبوب آخر کار مرنا ضرور ہے. یہ رب نے فرمایا آخر کار موت ہے. فرمایا جس کو چاہیں دوست بنائیں لیکن آخر کار اس سے جدا ہو جائیں گے. پھر فرمایا جس طرح چاہیں عمل کیجئے اس کی جزا ان کو مل کر رہے گی. اگر نیک کام کریں گے تو نیک بدلہ ملے گا, اگر برا کام کریں گے تو برا نتیجہ دیکھیں گے. تمام مخلوقات سے نا امید ہو جائیے, کیونکہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. جو بھی اختیار ہے وہ سارا کا سارا اختیار میرے دست قدرت میں ہے. پھر ارشاد فرمایا میرا ہمنشی بنیے, میرے ساتھ مجلس رکھیے, کیونکہ میرے پاس ہی آخر کار لوٹنا ہے. اپنے دل کو دنیا سے وابستہ نہ رکھیے, کیونکہ ہم نے آپ کو دنیا کے خاطر پیدا نہیں کیا ہے, ہم نے آپ کو اور آپ کی امت کو اپنے خاطر پیدا کیا ہے, یعنی اپنے لیے پیدا کیا ہے. اور فرمایا حضرت سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ نے شب معراج آپ کے ساتھ جو باتیں ارشاد فرمائی اس میں سے کوئی ایک بات مجھے بھی بتا دیں. اللہ اکبر. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے یوں فرمایا, جو شب معراج کی رات آپ نے فرمایا کہ محبوب میں نے آپ کی امت کے گناہوں کو دیکھا ہے, لیکن جب بھی دیکھا ہے نا تو میں نے معافی اور درگزر کی نظر سے دیکھا ہے. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا اپنے محبوب سے کہ محبوب گنہگار امت ضرور ہیں, لیکن میں جب انہیں دیکھتا ہوں نا تو معافی کی نظر سے دیکھتا ہوں. پھر فرمایا اے پیارے آپ وہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر کر کے تشریف لائیں تو میرے لیے کیا لائیں؟ اب سنیے, اسی پر اپنی گفتگو کا جو ہے اختتام کرتا ہوں. حضور سے یوں کہا کہ محبوب وہاں سے لے کر یہاں تک تشریف لائیں, میرے لیے کیا لائیں؟ اللہ. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض پیش کیا, کہا مولا میں یہ 2 ہاتھ لایا ہوں, یہ 2 ہاتھ لایا ہوں. کہاں؟ کہ ایک ہاتھ میں تقصیر طاعت ہے, یعنی اطاعت میں کمیاں ہیں, دوسرے ہاتھ میں جفا اور معصیت ہے. کہاں؟ فرمایا بس. جب حضور نے یہ 2 ہاتھ پیش کیے نا, ایک ہاتھ میں تقصیر طاعت تھی تو رب نے فرمایا محبوب امت کی تقصیر طاعت جو ہے نا اس کو میں نے اپنی رحمت سے معاف فرما دیا. یعنی اگر فرما بردار ہے اور کوئی کمی رہ جائے گی تو میں خود معاف کر دوں گا. کہا تو پھر جو جفا ہوگی اور معصیت ہوگی اس کو, تو کہا میں نے آپ کو شفیع المذنبین اسی لیے بنایا ہے کہ آپ شفیع ہیں. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے کبائر گناہ یعنی جو بڑے بڑے گنہگار ہوں گے ان کی شفاعت کروں گا. اور اس وقت شفاعت حضور جو فرمائیں گے تو کیفیت یہ ہوگی, حالانکہ پکڑا پکڑی بھی بہت ہوگی, لیکن شفاعت کا طرز عمل یہ ہوگا جو اس فَأَوْحَى إِلَى مَا أَوْحَى میں لکھا ہے اس کی تفسیر میں, کہ اس وقت رب نے جو شفاعت کا تاج زرین دیا ہوگا نا تو فرمایا کہ جب محبوب بہت زیادہ مطلب کہنے لگے نا, تو ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب کیا چاہتے ہیں, اور کہا بس یہی 2 جو فرمایا, اور کچھ چاہتے ہیں تو کہا ایک کام کر مولا. کہا کیا؟ کہا میری امت جو ہے نا وہ مجھے دے دے, اب بیچ یعنی ہبا کر دے, یعنی سارے معاملات قیامت کے دن تیرے سامنے نہیں, جو کچھ بھی کروں گا میں اپنے معاملات سے اپنی امت کے ساتھ مطلب کر لوں. رب نے فرمایا محبوب جاؤ, میں نے آپ کی اس خواہش پر یعنی آپ نے جو کہا نا اس پر میں نے صرف آپ کی وجہ سے 70,000 کو بے حساب بخش دیا. صرف یہ تمنا کیے نا 70,000 کو بے حساب بخش دیا. پھر فرمایا اور مانگیے, اور کیا چاہتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں, میری امت. تو فرمایا 70,000 اور بخش دیے.
کہا اور کیا چاہتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، اپنی امت۔ کہا 70,000 اور بخش دیے۔ راوی کا بیان ہے کہ 700 مرتبہ رب یہ کہتا رہا کیا چاہتے ہیں، اور حضور ہر سوال کے جواب میں یہ کہتے رہے میری امت، میری امت، میری امت، میری امت، میری امت۔ بس 70 یہ مرتبہ یہ سوالات ہوئے، یہ 700 مرتبہ جب یہ سوال پر حضور نے یہ کہا نا، تو رب نے فرمایا کہ محبوب اس طرح کب تک عرض کرتے رہیں گے؟ یعنی 700 مرتبہ تو ہو گیا، کب تک عرض کرتے رہیں گے؟ تو حضور بھی بڑے شان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس وقت رب بھی اپنی شان رحمت کا سمندر ہے، یہاں شفاعت کی طلب ہے، وہاں جو ہے رحمت کی عطا ہے۔ اس وقت حضور نے عرض کیا مولا میں مانگنے والا، تو عطا کرنے والا، مجھ جیسا کوئی مانگنے والا نہیں اور تجھ جیسا کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ یعنی یہ اس لیے ہے، صرف اس لیے کہ میں مانگ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ تو عطا کرنے والا۔ یعنی رب کی کبریائی بیان کی کہ تیری عطا میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اور جو میں کھڑا ہوں تو میرے مانگنے میں کمی نہ ہو جائے، اس لیے تیرے ہر سوال پر صرف ایک ہی جواب ہے، امتی 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 امتی۔ اس وقت رب نے فرمایا محبوب اور کیا چاہتے ہیں؟ کہا بس یہی امت کو سپرد کر دے۔ یعنی اتنی بار مانگ لیا پھر بھی کہا امت کو سپرد کر دے۔ تو رب نے فرمایا محبوب مانگنے والے یقیناً آپ ہیں، دینے والا میں ہی ہوں، ہر شخص کو میں ہی بخشنے والا ہوں۔ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سپرد کر دوں، لیکن میری رحمت کا حصہ بھی تو دیکھیں۔ کہا اگر آج ہی سب کچھ آپ کو دے دوں گا تو لوگ مجھے رحمان اور رحیم ہوں پہچانیں گے کیسے؟ یعنی میری رحیمی اور کریمی کیا ہے، میری رحمانیت اور رحیمیت کیا ہے؟ میں غفار ہوں، غفور ہوں، میں ستار ہوں، یہ جو میں وہاب ہوں، اس کے چرچے کیسے ہوں گے؟ میری رحمت کا لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ اور محبوب اگر سب کچھ آپ کے سپرد ابھی فیصلہ کر ہی لوں گا تو پھر قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ یعنی محبوب اس کو راز رکھ دیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ فَأَوْحَا إِلَى مَا أَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ کہا محبوب میں نے جو ابھی وحی کی نا، اس کو راز رکھ لیتے ہیں، اور جو آپ چاہتے ہیں نا وہ آپ چپ رہیں گے، میں بھی اپنی رحمت کو چھپا لوں گا، اور اس کا اظہار قیامت کے دن کروں گا، تاکہ جو نیک آئیں گے کمیاں ہوگی میں اپنی رحمت سے بچتا جاؤں گا، اور کوئی گنہگار آئے گا تو آپ اپنی شفاعت سے چھڑا کر جنت القدس تک لے جائیں گے۔ یہ فیصلہ قیامت کے لیے اسی رات میں ہوا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، حضور تشریف لائے پھر شب معراج کے بعد بڑی قیمتی چیزیں لے کر آئے، اس میں نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، بہت ساری باتیں جو ابھی آپ نے حضرت سے جنت کے معاملات میں سنی۔ میں جتنی بیان کروں گا اتنا کم ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے، ابھی جتنے احباب یہاں حاضر ہیں ماشاءاللہ آپ سب سے اس نے زن میرا، آپ یقین نماز ضرور پڑھتے ہوں گے، اللہ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں جو الحمدللہ ابھی مدرسوں میں جو پڑھ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، وہ سب بھی یہاں موجود ہیں۔ کوشش کرنا اس کام پر استقامت پذیر رہنا، اس لیے کہ یہ رات جو ہماری بخشش کی رات ہے، جو رب نے اپنے محبوب کو وہاں بلایا نا، اس میں سے قرآن عظیم کی جو آیتیں جو میں نے پہلے پیش کی، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور یہ 2 صورتیں میں نے پیش کی، یہ صورتیں آپ خود بھی یاد کرنا، اپنے بچوں کے لیے بھی لے جانا۔ اس لیے کہ سید صاحب کا میں نے واقعہ پڑھا تو میرے دل میں خواہش ہوئی، اور میں نے اپنے طلبہ سے بھی کہا کہ اکثر نماز میں اگر مطلب موقع مل جائیں، حالانکہ اس کے لیے منتخب کر لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یاد آ جائیں تو فوراً اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے کہا کہ سورہ والضحیٰ پڑھا کریں، سورہ الم نشرح پڑھا کریں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ حضرت سید علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 5 سال کا تھا، اپنے استاد کے پاس جب پڑھنے گیا نا تو حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند پر جہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، وہاں قریب میں نے رسول اللہ کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ جن مدرسوں میں جا رہے ہیں، آپ جہاں پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں جا رہے ہیں وہ بھی احساس کریں کہ آپ کے مدرسے میں جانے سے کبھی کبھی یہ نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ شیخ سید علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جیسے گیا نا تو میں نے اپنے استاد کے پاس رسول اللہ کو بنفس نفیس عالم بیداری میں دیکھا، اور میری تو دل کی دنیا بدل گئی کہ آج میرا مدرسہ آنا بس یہی میرا سب کچھ ہے۔ جیسے میں حاضر ہوا ادباً سلام کر کے بیٹھ گیا، اور حضور نے کہا سید ادھر آ جا، یعنی سید علی بابا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا سید ادھر آ جا، آج تیرا سبق تمہارا پیارا نبی سنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، تو میں نے عرض کیا حضور کیا پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا سورہ والضحیٰ پڑھو۔
سورہ والضحیٰ پڑھوائی، پھر فرمایا اور ایک سورت پڑھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کون سی سورہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا سورہ علم نشرح پڑھو۔ علم نشرح سنائی۔ سید علی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جب میں 2 سورتیں ختم کر چکا تو حضور وہاں سے روپوش ہو گئے، یعنی تشریف لے گئے، اور اس کے بعد فرماتے کہ 5 سال کی عمر کے دیدار کے بعد میرے دل کی دنیا عجیب و غریب ہو چکی تھی، میں ہر وقت ایک تڑپ میں رہتا تھا کہ اب وہ دن کب آئے گا کہ بے نفس نفیس حضور میرے سامنے نظر آ جائے۔ حضور کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ فرماتے میں جب 21 سال کا نوجوان ہو گیا نا تو میں ایک وقت جو ہے کسی مسجد میں حج یا عمرہ کے موقع پر، میرے خیال سے مسجد خیف ایسا کچھ ہاں، تو اس میں بولے حاضر ہوا، اور جیسے وہاں پہنچا اور میں نے نیت کر لی، کیا کر لی؟ نیت کر لی 2 رکعت کی، اور جیسے میں نیت باندھ کے سے اللہ اکبر کہہ کے مطلب تکبیر تحریمہ کہا نا تو آپ فرماتے میری قسمت نے انگڑائی لی، میری قسمت کا ستارہ عروج پر آیا۔ ایک تو میں مدرسے کا بتایا اب یہ مسجد کا بتا رہا ہوں۔ آپ اگر مسجد نہیں جاتے نا تو بھی نقصان اٹھا رہے ہیں، کبھی کبھی مسجدوں میں بھی حضور تشریف لاتے ہیں، اور میں کبھی کبھی کہہ رہا ہوں استغفر اللہ، کبھی کبھی نہیں۔ امام غزالی کا قول نقل ہے، صحابہ نے اس کو احادیث میں بیان کیا ہے کہ ہر مسجد میں بنفس نفیس رسول اللہ موجود رہتے ہیں۔ یہ مسجدوں کی خصوصیت ہے، اور اس سے بڑھ کر خصوصیت اور کیا؟ میرے شیخ نے اس کو بیان کیا کہ بغداد شریف کے ایک صاحب سجادہ ابھی بقد حیات ہے حضرت ہاشم میاں قادری جیلانی، انہوں نے اس کو بیان کیا کہ حضور غوث پاک جب حج کے لیے گئے تھے اور مفتی اعظم مکہ نے جو سوال کیا تھا نا کہ غسل شریف کا پانی کیا ہوا، تو اس وقت جو مفتی صاحب کو خواب میں وہ جوان نے جواب دیا، وہ جب غوث پاک سے وہ پیش کرنے لگے اور انہوں نے یہ جواب دیا تھا نا کہ وہ غسل شریف کا پانی زمین کے ان حصوں میں ڈالا جائے گا جہاں اللہ کا گھر مسجد بننا ہوگی۔ ارے ہمارے یہاں تو گیبن شاہ کے قبر انور کا غسالہ اگر ہمیں کہیں سے مل جاتا ہے تو ہم اپنے گھر میں بطور تبرک رکھتے ہیں اور بڑی شان سے پیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قبروں سے لگے ہوئے پانی کی وجہ سے اللہ شفا دیتا ہے، رحمت دیتا ہے، مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ اور ہم اور آپ جس وقت یہاں بیٹھے ہیں نا، یہاں کسی گیبن شاہ کے قبر سے لگے ہوئے پانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنفس نفیس رسول اللہ کے جسم اقدس سے لگا ہوا پانی اس زمین کے ٹکڑے پر گرایا گیا ہے۔ یہ ٹکڑے کا انتخاب وہی ہے، یعنی حضور کے جسم اقدس کا پانی غسل شریف کا آخری یہ اسی جگہ پر گرا ہے۔ امام غزالی کے قول کے مطابق حضور بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں۔ حضرت سید علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری قسمت نے انگڑائی لی، میں نے جیسے نیت باندھ کے اللہ اکبر کہا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ ڈائریکٹ یعنی میں یہاں ہوں اور صف میں سامنے حضور اپنا چہرہ مبارک مطلب گھما کر میرے سامنے ایسے سامنے تشریف لے آیا، اور جیسے میں نے حضور کو آتے دیکھا نا، اب تھا نماز میں، تھا کہاں؟ زور سے بولو نہیں یار، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے عقیدے بہت کلین کر کے دیے۔ یہ اور بات ہے کہ آج حالات یہ بنے ہوئے کہ وہاں بھی دیوبندی چکڑالوی ادھر ادھر کے ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں، ان کے پنجے میں مت آنا، یہ بزرگوں کا طریقہ۔ اور سید زادی کی بات کر رہا ہوں، سید علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہاتھ باندھے ہوئے تھے حضور سامنے آئے نا تو میری تکبیر تحریمہ سے بندھے ہوئے ہاتھ ایسے کھلنے لگے کہ میں حضور سے مصافحہ کر لوں۔ اتنے میں نے ہاتھ کھولے تو حضور نے بھی ہاتھ کھول دیے، آگے بڑھائے، اور جیسے حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ ملانے کے ساتھ مجھے سینے سے لگایا، مصافحہ کیا، اور میرے کان کے قریب آ کر فرماتے ہیں فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حضور بیان کر کے جا رہے ہیں، حضور نے فرمایا سید یہ باتیں لوگوں سے کہتے جانا، کوئی تڑپتا ہے تو مصطفیٰ یوں ہے نماز میں ملاقات کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جو محبوب جیتے جی یہاں ملاقات دیتے ہو وہ قبر میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔